معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام کیٹو روڈ، سب ہیڈنگ کیٹو کہانی کا پورٹر وحید جو زندگی کی خیمہ گاہ میں بوڑھا ہو گیا اور ایک مسخرہ آوارہ گرد امریکی۔ ہم اس کولے میں اترنے لگے۔ ہمارے پورٹر ہمارے سامان کے بوجھ سے جھکے ہوئے آگے آگے چلتے تھے۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نے حاجی مہدی کے باغ کی سبز رنگت اور مارخور کے سینگوں سے آراستہ اس عمارت کے دروازے سے باہر قدم رکھا جہاں ویدا ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں اپنی زبان میں سفر بخیر کہتی تھی، اور جب کبھی وہ ہماری جانب سے گڈ بائے ویدا کی ایک آہ سنتی تو فوراً جھک کر آہسو کرتی۔ بہت بعد میں بھید کھلا کہ وہ بقا پر ہی کیوں صدقے واریاں جا رہی تھی۔ ملتان میں بقا کے ایک خاندانی نسخے سے تیار کردہ ملتانی سون حلوے کے جو 3 ڈبے خصوصی طور پر سنو لیک مہم کے لیے لائے گئے تھے، ان میں سے 2 بقا نے ہم سے چوری چھپے اس چپٹی ناک والی کو نظر کر دیے تھے، اور ملتانی سون حلوے کی گرمی سے وہ پگھل گئی تھی۔ یقیناً ویدا کی جاپان واپسی پر اس کا بوائے فرینڈ اپنے ہاتھوں کے علاوہ بہت کچھ جلا بیٹھا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کولے کی کھڑکیاں کھلیں۔ ان دودیا شکلوں نے فوراً جان لیا کہ بازار میں سے گزرتے یہ کون ورد اجنبی نہیں، یہ پہلے بھی اس راہ گزر سے گزر چکے ہیں اور اپنی سکت کے مطابق خریداری کر چکے ہیں، اور وہ کھڑکیاں فوراً بند ہو گئیں۔ آج کہیں سے بھی ہیلو کی آواز نہ آئی، یہاں تک کہ ایک گھر کی چھت پر اونگتے ہوئے اس کولے کے واحد سفید شیگی ڈاگ نے بھی ہمیں قریب سے گزرتے دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ہم اس کولے کے آخری گھر سے پرے ہوئے، اس کی آخری کھیت کی پتھریلی 4 دیواری کے برابر نالیوں کو پھلانگتے ایک ایسی چٹان کے سائے میں سے سر جھکا کر گزرے جو اس تہذیب کے آخری گاؤں کو نظروں سے اوجھل کرتی تھی، اور جس کے دوسرے جانب نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی کھیت، صرف پہاڑوں کی عظمت کی ہیبت اور برف ناک وسعتوں کے ویرانے تھے۔ یہ کیٹو کا راستہ تھا۔ میں جو پتھر بھول چکا تھا ان کی یاد واپس آ رہی تھی۔ ہاں، یہاں ہم رکے تھے، اس آبشار کے کنارے ہم نے لنچ کیا تھا، یہاں میں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ ادھر پہلے کوئی دیوار نہ تھی، اب زمین کی قیمت بڑھنے لگی تھی۔ اس کولے کے کسی کسان نے اپنی ملکیت مستحکم کرنے کے لیے راستے میں پتھر چن دیے تھے، لیکن ان میں ایک در کھلا چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ کیٹو اور سنو لیک کی طرف جانے والے کون وردوں کے قدم سے یہ راستہ آباد تھا۔ اس کی قیمت بڑھتی گئی، اور انہی مہم جو دیوانوں کی وجہ سے اس کولے دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ ابھی سانس کو عادت نہیں تھی، پھولتا تھا۔ ابھی پاؤں میں جو جاگرز تھے انہیں عادت نہ تھی۔ اس دروازے میں سے گزر کر جب ہم رالڈو کے اوپر مولک ایک وسیع ڈھلوان پر اترے اور ہم سر جھکائے چلتے تھے اور ہمارے سانس بے رابطہ ہوتے جاتے تھے، تو دوسری جانب سے ایک پورٹر چلا آتا تھا۔ ہم ایسے بہت سے پورٹرز کو کراس کر چکے تھے جو کیٹو سے واپس آ رہے تھے۔ اس پورٹر کی داڑھی گھنی اور سفید ہوتی تھی اور وہ بلندیوں کے بوجھ سے جھکا چلا آ رہا تھا۔ ہم آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے کو راستہ دیا تو میں نے حسب عادت اسے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تارڑ صاحب، اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ رکا ہوا تھا، چلا اور ہانپتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ آپ تارڑ صاحب ہیں نا؟ ہاں، مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے اس کے پسینے آلود بے چارگی اور ناآسودہ زندگی سے پچکے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یوں بند ہو رہی تھی جیسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نہیں، میں وحید ہوں صاحب، وحید۔ میں لا علم کیفیت سے باہر نہ آ سکا۔ صاحب، آپ چند برس پہلے کنکوڈیا گیا تھا، میں آپ کے ساتھ گیا تھا، آپ کا پورٹر تھا، آپ مجھ کو صوفی بولتا تھا، یاد ہے؟ تب میں نے اس کی داڑھی کے بالوں کو سیاہ کیا، اس کی بجھتی ہوئی آنکھوں کو قدرے روشن کیا، اس کے جھکے ہوئے سر کو سیدھا کیا، اس کے جھریوں بھرے چہرے کو جوان کیا، اور اس کے سوکھتے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لایا۔ تب میں نے اس وحید کو پہچانا جو کیٹو میں میرا سب سے عمدہ اور مہربان پورٹر تھا۔ یہی شخص مجھے بالتورو گلیشیئر پر میری زندگی کی پہلی برفانی دڑار کے پار لے کر گیا تھا۔ اس نے کیٹو کے بیس کیمپ کی جانب ہمارا راستہ دیا تھا۔ اسی نے کنکوڈیا سے واپسی پر
گورے دن کی جانب جاتے ڈاکٹر عمر اور میرے ساتھیوں کو بالتوروں کی برفوں میں گم کر دیا تھا۔ صرف 3-4 برس پہلے وہ کوئی اور تھا، اور اب اس زمانے کا ایک سایہ تھا جسے میں پہچان نہ پایا تھا۔ اس کی داڑھی میں سفیدی کی بہتات تھی۔ زندگی کی خیمہ گاہ میں پورٹرنگ کی مشقت نے اس کی جوانی کے خیمے کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کی تنابیں اکھڑ چکی تھیں، اس کی میخیں زنگ آلود ہو چکی تھیں، اور بڑھاپا اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ پہاڑوں کی سختی اور مشقت کس طرح ایک انسان کو مسل کر رکھ دیتی ہے، اس کے بدنی تنزل کو تیز کر دیتی ہے، اور وقت سے بہت پہلے اسے بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ وحید کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ برسوں پہلے جس شخص نے بالتورو گلیشیئر پر مجھے تھاما تھا، وہ آج اس کولے سے نکلتے ہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ آپ کا باقی ممبر کیسا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک مسکین مسکراہٹ تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ ڈاکٹر عمر؟ ہاں صاحب، خوبصورت آدمی تھا، مجھے بہت ساری دوائیاں دیتا تھا۔ کیسا ہے؟ آپ کے ساتھ آیا ہے؟ نہیں، عمر بہت مصروف شخص ہے، آ نہیں سکا۔ میں نے اسے ڈاکٹر عمر کے اس حادثے کے بارے میں بتانے سے اجتناب کیا جس کی وجہ سے وہ اب چلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ ٹانگ میں پروئی ہوئی سلاخ کے سہارے بمشکل چلتا ہے۔ صاحب، اب کدھر جاتا ہے؟ سنو لیک، بیافو ہیسپر نگر کی طرف پار جائے گا۔ ہاں، ادھر تو بہت مشکل ہے صاحب، ہر سال ادھر لوگ جاتا تو ہے تو کوئی نہ کوئی دراڑ میں گرتا ہے۔ کنکوڈیا سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں جاتا ہے صاحب؟ پتہ نہیں وحید، میرا بٹوا میرا مختصر روک سیک کی باہر والی جیب میں تھا۔ کیا میں اسے کھول کر اس میں سے کچھ رقم نکال کر وحید کو دے دوں؟ کیا کروں؟ میں تذبذب میں رہا۔ کیا کروں؟ وحید کی چٹانی سختیوں کو میں کم نہیں کر سکتا تھا تو پھر کیا کر سکتا تھا؟ میں مسلسل سوچتا رہا کہ بٹوا کیسے نکالوں اور چہرے پر کون سا تاثر قائم کر کے اسے کچھ روپے دوں۔ میں اسی تذبذب میں رہا کہ کہیں اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، کہیں وہ حق حلال کی روزی کمانے والا شخص میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں تھامے نوٹوں کو دیکھ کر مجھے شکایت کی نظروں سے نہ دیکھے کہ میں تو تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ میں اسی تذبذب میں رہا، اور وہ سر جھکا کر برف ہوتی داڑھی میں سے پسینہ پونچھتا اس کولے کی جانب چلا گیا، اور میں وحید سے ملاقات کی آزردگی میں سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ دریائے برالڈو کا پارٹ یہاں اتنا وسیع تھا کہ دوسری جانب جانے کے لیے کئی گھنٹے کی مسافت راہ میں پڑتی تھی۔ اس کے پانی مختلف شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ دوسرے کنارے پر متعدد برف پوش چوٹیاں بلند ہو رہی تھیں۔ آگے ایک پگ ڈنڈی پر برالڈو کی تیز ترین دھاروں والی ایک پرشوخ شاخ کے عین اوپر ایک پگ ڈنڈی پر ایک عمر رسیدہ شخص ایک چھوٹا سا روک سیک اٹھائے لہکتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب ہوا تو ایک نہایت بلند آہنگ اور تھریٹیکل ہائے کہہ کر رکا۔ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ میں رکا نہیں، چلتا گیا۔ ہے یو، اس نے باقاعدہ شور مچا کر مجھے متوجہ کیا۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک عام امریکی اتنا خوش مزاج اور وسیع القلب کیوں ہوتا ہے کہ اس کے ملک کی خارجہ پالیسی اتنی ہی ناگوار، متعصب، دہشت گرد اور ناانصافی پر مبنی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کنکوڈیا سے آئے ہیں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے مصنوعی حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عمر کی اتنی لکیریں کھدی ہوئی تھیں کہ ان کا شمار ممکن نہ تھا، اور ہاں، اس کی بتیسی بھی نقلی تھی۔ ہاں، تمہارے تمام راستے کنکوڈیا کو جاتے ہیں۔ میں 15 برس سے خواب دیکھتا رہا کہ میں ایک دن کنکوڈیا جاؤں گا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ماؤنٹین گاڈ وہاں رہتے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ وہاں رہتے ہیں۔ کیا آپ ان سے ملے تھے؟ ہاں، وہ ہنسنے لگا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، لک ہیئر وائز گائے، تم ہمیں یہ بتا دو کہ دنیا میں کوئی ایسی شاندار جگہ ہے جہاں ہم رہ سکتے ہیں؟ تو میں نے اپنے سینے پر سلیب بنا کر کہا، نہیں، دنیا میں ایسی اور کوئی جگہ نہیں۔ آپ کو راستے میں کون سی جگہ اچھی لگی؟ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا، شاید اردوکس۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ ہر جگہ خدا رہتے ہیں۔ میرے ساتھی بہت آگے نکل چکے تھے۔
وحید کے ساتھ گفتگو کے دوران وہ برالڈو کی ایک بلند چٹان کو عبور کر کے دوسری جانب جا چکے تھے۔ آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ خدا حافظ، اور پھر کبھی ملیں گے۔ میں چلنے لگا تو اس نے پھر روک لیا۔ ہے، تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میری عمر کتنی ہے؟ ہر ایک پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے۔ ہاں ہاں، وہ ایک بچے کی طرح کلکاریاں مارنے لگا۔ ہاں ہاں، کیا تم واقعی میری عمر جاننا چاہتے ہو؟ کیا واقعی؟ ہاں، اب میں بیزار ہونے لگا۔ میں 29 برس کا ہوں اور کچھ مہینوں کا۔ کتنے مہینوں کا؟ میرا حساب بہت کمزور ہے، اس لیے میں 29 برس کا ہوں۔ اس نے داد طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ گڈ بائے۔ میں نے باقاعدہ اس سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی اور اس نے مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں اب کہاں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اب؟ اسکولے۔ اس نے ایک مخصوص دھن میں سیٹی بجائی اور اسکولے کے لفظ کو اس دھن میں پرونے کی کوشش کی۔ میں وہاں بہت دن رہوں گا۔ کیا تم مجھ سے حسد نہیں کرتے کہ میں بہت دن اسکولے رہوں گا؟ کرتا ہوں بابا۔ تو پھر آ جاؤ میرے ساتھ۔ ہم وہاں حاجی مہدی کے باغ میں کیمپ کریں گے اور پہاڑوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ میں پہاڑوں کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے پہاڑوں سے باتیں کرنا پسند کرتا ہوں۔ میرے ساتھی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ نائس میٹنگ یو اینڈ ونس اگین گڈ بائے۔ ہاں، میں نے تمہارا بہت وقت لیا اور دھوپ بھی بہت تیز ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ گڈ بائے۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے مجھے پھر پکارا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ ہے، میں نے تم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ پہاڑوں سے باتیں کرنے۔ میں ڈھلوان سے اترنے لگا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ میں اپنے آپ کے ساتھ تنہا ہونے یہاں آیا تھا، اور یہاں دنیا جہاں کی ٹریفک چل رہی تھی۔ کنکورڈیا کا سیزن اختتام کو پہنچ رہا تھا اور کونورد واپس آ رہے تھے، اور ان میں سے کچھ میرے ہم رنگ بھی چلے آتے تھے۔ یہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ایک ریسرچ ٹیم تھی اور وہ بھی کیٹو سے لوٹ رہے تھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر کیٹو کی بلندی ناپنے گئے تھے۔ ایک از حد تھکے ہوئے دل گرفتہ ممبر نے مجھے اطلاع کی۔ پھر کچھ اضافہ ہوا؟ نہیں، بلندی اتنی ہی ہے، زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ زیادہ ہو؟ ہاں، اس لیے تو گئے تھے۔ بلندی اگر زیادہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ دراصل ایورسٹ کی بلندی پچھلے چند برسوں میں 2 میٹر کم ہو گئی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کیٹو پر اتنی برف پڑے کہ اس کے برابر ہو جائے۔ واقعی؟ جی ہاں، اگر ایورسٹ مہربان ہو جائے اور اگلے برسوں میں بھی اپنا قد گھٹاتی چلی جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ آج سے 100 برس بعد کیٹو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہو جائے۔ 100 برس؟ ہمارے پاس تو 100 برس کا سامان نہیں ہے۔ کیا یہ اگلے 2-4 برسوں میں ممکن نہیں ہے؟ نہیں جی، حیرت ہے، پاکستان میں تو ہر شے ممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر مال لگا دیا جائے گا تو تھوڑی سی رشوت پیش کر دی جائے گی تو یہ بھی ممکن ہے۔ دنیا کے دوسرے کرپٹ ترین ملک میں بھی قدرت کرپٹ نہیں ہو سکتی تارڑ صاحب۔ میں کونوردی کے پہلے دن کے وسوسوں کا شکار تھا۔ کیا میں ایک مرتبہ پھر قسمت کے زور پر پار چلا جاؤں گا یا مجھے واپس آنا پڑے گا؟ کیا میں دنیا کی طویل ترین برفانی شاہراہ کی صحبتوں کو سہار سکوں گا؟ میرا بدن میرا ساتھ دے گا؟ پسینے سے نچڑتا ہوا، سانس چڑھا ہوا، ایک سانس مکمل ہوتا تو شکر کرتا کہ بچ گیا ہوں۔ پنڈلیوں میں شدید درد، رانیں چھلتی ہوئی، پھیپھڑوں میں خلا۔ ہوا کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ پاؤں اتنے بھاری کہ دنیا میں کسی بھی عورت کا کیا ہوگا۔ ٹھپ ٹھپ پتھروں پر گرتے پڑتے۔ یا اللہ مدد! میں ذرا اور نیچے اترا۔ برالڈو کے پانیوں کی گونج مجھ تک پہنچتی اور سامنے وہ عمودی بلندی تھی جس کی چوٹی پر پچھلی بار میں عامر کو ایک نشان کی صورت دیکھ کر دہل گیا تھا کہ کیا مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن مجھے ایک اطمینان تھا، اگرچہ درمیان میں 3 برس کا بدنی زوال حائل تھا، لیکن میں اگر تب پہنچ گیا تھا تو اب بھی پہنچ جاؤں گا۔ چڑھائی کا یہ پہلا امتحان تھا۔ آہستہ آہستہ سانس جمع کرتا، اسے کنجوسی سے خرچ کرتا، نظریں صرف اپنے جاگرز کے بلند ترین مقامات پر پہنچنے کا یہی گر ہے کہ انسان صرف اگلے قدم کو دیکھے اور نگاہ بلند اگرچہ میرے کارواں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے،
لیکن قطعی طور پر اس مشورے پر عمل نہ کریں، کیونکہ جو ہی نگاہ بلند ہوگی تو مورال اسی رفتار سے گر جائے گا۔ اوپر ایک تنگ راستے پر میرے کیمرے دریائے برالڈو میں گرتے گرتے بچے تھے۔ میں آگے چلتے سلمان اور عامر کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ رنگ روڈ تھے، نئے نئے بھرتی ہوئے تھے، ان کی جوانی اور امنگ میں کوئی شک نہ تھا، لیکن پہاڑوں میں ان کے چلنے کا کوئی پتہ نہ تھا کہ کیسا چلیں گے۔ یہ مقام ایسے تھے کہ بہت سے نوجوان بھی توبہ طائب ہو کر ہانپتے ہوئے اپنی امی جانوں کی گود میں لوٹ جاتے تھے، لیکن یہ دونوں اپنے قدموں پر مضبوطی سے چل رہے تھے، اور مجھے حوصلہ ہوا کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی پرابلم نہ ہوگی، اور اگر مجھے پرابلم ہوئی تو یہ میرا دھیان رکھیں گے۔ اگرچہ میں ایک خود ساختہ میر کارواں کے طور پر سب کا دھیان رکھ رہا تھا، لیکن میرا دھیان کس نے رکھنا تھا؟ بس اسی نے جو مجھے مجبور کرتا تھا، جس نے میری مٹی میں بے اختیاری اور آوارگی گوند دی تھی۔ اس کے حکم کے بغیر اگر پتہ نہیں ہل سکتا تھا تو میں بھی اگر اپنے گھر سے ہلا تو اس کی مرضی تھی، اور میں اس کا شکر گزار تھا، لیکن وہ بھی تو کچھ شکر گزار ہوتا ہوگا کہ یہ بندہ میری تخلیق کردہ کائنات کو دیکھنے اور اس کی پہچان کرنے کے لیے گھر سے نکل کر در بدر ہوتا ہے، تو وہی میرا دھیان رکھتا تھا۔ اگر کوئی انسان دھیان رکھتا تو یقیناً مجھے اسکردو سے ہی انفٹ قرار دے کر واپس بھیج دیتا۔